اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 7 ہے، اور آج ہم پڑھیں گے غزوہ بنو قریظہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے غزوہ پہ کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ غزوہ کا جو لفظی معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، یعنی لغت میں ڈکشنری میں غزوہ کا معنی ہے جنگ، لیکن اصطلاح میں عرف عام میں جب بات کی جاتی ہے کہ اس کا ہم مطلب کیا لیتے ہیں، یعنی جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تب ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، تو اس کا اصطلاحی معنی جو ہے یعنی وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس یعنی خود شرکت فرمائی ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ ویسے غزوہ کا معنی جنگ ہے، لیکن وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت فرمائیں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی عرف عام میں یہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بنو قریظہ کون تھے۔ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا۔ ان کے قلعے مدینہ طیبہ سے جنوب مشرق کی طرف واقع تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے جن یہودی قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی تھا، لیکن انہوں نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا لیکچر نمبر 6، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو غزوہ بنو قریظہ ہوا اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ بنو قریظہ والوں نے وعدہ خلافی کی، جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا میثاق مدینہ کے نام سے، انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے مشرکین کو، کافروں کو راستہ دیا جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کر دی۔ اب ہم بات کریں گے اس کے پہلے پوائنٹ غزوہ بنو قریظہ کے اسباب، یعنی یہ غزوہ کیوں پیش آیا، کیا سبب بنا، مسلمانوں نے یہ جنگ کیوں کی، اور اتنے بڑی لڑائی کے بعد، اتنے بڑے غزوہ کے بعد، یعنی غزوہ خندق جو ہم نے پچھلا ٹاپک پورا پڑھا، اس کے فوراً بعد مسلمانوں کو یہ لڑائی کیوں کرنی پڑی، وہ ہم ابھی بات کریں گے۔ اس پہ دیکھیں، غزوہ خندق کے دوران مشرکین اور یہود نے بنو قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی، یعنی ان کو ابھارا، شوق پیدا کیا، ان کے اندر جذبہ دلایا ان کو۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا جسے ہم نے میثاق مدینہ کے نام سے پڑھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی، یعنی مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، یہ کسی بھی قسم کی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، وعدے کو نہیں توڑیں گے۔ لیکن بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہوں گے، اور پھر ہم کافروں کو، مشرکین کو راستہ دے دیں گے کہ وہ بھی آ کر مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے غزوہ بنو قریظہ کے واقعات۔ اس میں امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہودیوں کے جو کمانڈر تھے انہوں نے ان کو تھوڑا سا احساس دلایا، ان کو آپشنز دیں بچنے کی کہ بچ جاؤ، اور اس کے بعد بنو قریظہ کی اپنی خواہش کیا تھی، ابھی ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس گھر تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت بنو قریظہ کا رخ کیجئے، یعنی فرشتے نے آ کر رسول اللہ سے کہا، حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے آ کر کہا کہ ابھی تک فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے، اپنی زرہ نہیں اتاری، تو آپ ابھی جنگ کی تیاری کریں، بنو قریظہ کا رخ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، یعنی بنو قریظہ والوں کے دلوں میں، اور ان کے جو قلعے تھے ان میں زلزلہ برپا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم جاری فرمایا کہ تمام لوگ عصر کی نماز
بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ 3000 صحابہ کرام بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے اور ان کے قلعوں کو گھیرے میں لے لیا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ 25 دن جاری رہا، یعنی 25 دن تک ان کے قلعوں کو مسلمانوں نے گھیرے رکھا، اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد جو یہودیوں کے کمانڈر تھے، سردار، ان کا نام تھا کعب بن اسد، جو ان کے سردار تھے یہودیوں کے، انہوں نے قلعے کے اندر اپنے بڑے کمانڈروں اور خاص آدمیوں کو بلوایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے سامنے 3 تجاویز ہیں، انہیں غور سے سنو، یعنی 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کو سن لو۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو اور رسول اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ اور اپنی جان و مال اور بچوں کو بچا لو، یعنی تم سب لوگ مسلمان ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، ان کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، پھر فتح پالو یا سب مارے جاؤ، یعنی تمہیں کسی چیز کی پھر پرواہ نہ ہو، اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو اور پھر مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں لگ جاؤ، اور یا تم مر جاؤ گے یا مار ڈالو گے، پھر تمہیں پیچھے والوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تیسری تجاویز میں سے تیسری جو تجویز تھی وہ تھی کہ ہفتے کے روز دھوکے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں عبادت کا دن ہے، تو مسلمانوں کو یہ پتہ تھا کہ ان کا یہ عبادت کا دن ہے، اس دن یہ عبادت کرتے ہیں، تو اس دن یہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہفتے کے دن پھر تم کیا کرو، مسلمانوں پر حملہ کرو، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ آج کے دن یہود حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بنو قریظہ کی خواہش، کہ بنو قریظہ کیا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے تمام تجاویز مسترد کر دی، یعنی ان کو ٹھکرا دیا، انہوں نے اپنے سردار کی کوئی بھی بات نہیں مانی، کسی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن تو نہیں تھا، نہ وہ اسلام قبول کر رہے تھے اور نہ ہی وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ ہتھیار ڈال دیے اور ان کے مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنو قریظہ قدیم زمانے سے قبیلہ اوس کے دوست چلے آ رہے تھے۔ مدینہ میں 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں سے جو اوس قبیلہ تھا ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، اور ان کی خواہش پر قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو فیصلے کا اختیار سونپا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بدعہدی یعنی وعدہ خلافی اور غداری کی وجہ سے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت سعد سے اپنے پرانے تعلق کی بنیاد پر معافی کے طلبگار تھے کہ ہمارا پرانا تعلق ہے حضرت سعد کے ساتھ، تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد، اس کے بعد ہم بات کریں گے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، کہ انہوں نے اس جنگ میں کیا کردار ادا کیا جب یہودیوں نے انہیں اپنا ثالث مقرر کیا کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ کریں۔ اب غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں تیر لگ گیا تھا، جس کا وہ مدینہ منورہ میں علاج کروا رہے تھے۔ رسول اللہ نے انہیں فیصلہ کرنے کے لیے بلوایا۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، اور اس کے باوجود وہ اس فیصلے کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب، پوائنٹ نمبر 5۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ بنو قریظہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وقت آ گیا ہے، اللہ کے دین کے معاملے میں سعد کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہ ہو، یعنی میرے اس فیصلے پر کوئی مجھ کو برا بلا نہ کہے، یعنی مجھے کوئی بات نہ سننی پڑے کسی کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بنو قریظہ کے متعلق
بنو قریظہ کے متعلق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے اموال یعنی ان کے مال کو مسلمانوں میں غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سن کر فرمایا، سعد تم نے بالکل وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی چونکہ یہ غدار تھے، انہوں نے غداری کی تھی، تو غدار کی جو سزا ہے وہ قتل ہوتی ہے، وہ موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے غزوہ بنو قریظہ کے نتائج، جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے، غزوہ بنو قریظہ کا نتیجہ۔ غزوہ بنو قریظہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کی طاقت و قوت توڑ دی گئی جو آستین کا سام بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، یعنی گھر میں بیٹھے ہی دشمن تھے، اپنے شہر میں ہی دشمن موجود تھے۔ جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے اس معاہدے کی بالکل پرواہ نہیں کی اور معاہدے کو توڑ دیا۔ آنے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کا زور ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے دین کی دعوت کو بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے MCQs، دیکھیں MCQs نمبر 1، غزوہ بنو قریظہ پیش آیا 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری یا 6 ہجری میں، تو اس کا جو جیم آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، یہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ بنو قریظہ قبیلہ تھا، نمبر 1 یہود کا، نصارہ کا، منافقین کا، مسلمانوں کا، تو یہ یہود کا قبیلہ تھا، جو اس کا الف آپشن ہے وہ ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے بد عہدی کی تھی، یعنی وعدہ خلافی کی تھی، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں، فتح مکہ کے موقع پر، تو بے آپشن اس کا ٹھیک ہے، غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی تھی۔ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کو، حضرت سعید بن زید کو، حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس کا جو دال آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ جاری رہا 20 دن، 25 دن، 30 دن، 35 دن، تو اس کا جو بے آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، 25 دن اس کا محاصرہ جاری رہا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے شارٹ کوسچنز، دیکھیں پہلا شارٹ ہے اس کا، بنو قریظہ کون تھے، تو ہم نے شروع میں ہی اس پر بات کی۔ اور سیکنڈ شارٹ اس کا، غزوہ بنو قریظہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کتنی تھی، تو اس پر بھی بات ہو گئی ہے، 3000 تعداد تھی۔ حضرت سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کا فیصلہ کس کتاب کے مطابق کیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فیصلہ تھا یہ یہودیوں کی شریعت اور ان کی آسمانی کتاب تورات کے مطابق کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 یہ ہو گیا ہمارا۔ سوال نمبر 4، حضرت سعد بن معاذ کی شہادت کیسے ہوئی، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کو غزوہ خندق میں تیر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا جو فائدہ تھا وہ کیا ہوا، تو یہ ہم نے پڑھا ابھی اس کے نتیجہ میں کہ اس کے نتائج کیا تھے، اور اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ کہ جو ان کی طاقت تھی وہ ٹوٹ گئی، اور یہ جو آستین کے سام بن کر مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچا رہے تھے، اس سے مسلمانوں کی حفاظت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا جو لانگ کوسچن ہے وہ غزوہ بنو قریظہ کے اسباب، واقعات اور نتائج ہیں، جس پر ابھی تفصیلی گفتگو ہم نے کی ہے، اور یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔